أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سپڑیے گنج بخش فیض عالم مظہر حضور داتا غریب نواز دی ایڈی شان ہے میرے غریب نواز معین الدین اجمیری سرکار نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا ہے پھر بھی پیاس بجھی نے داتا پاک نے قدمہ جان بجھی ہے حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم پیران پیر غوث ثقلین مؤنس دارین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول پاک بھی ہے کہ اگر میرے دور میں ہی شہید ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا سارا چشتی کا سارا بیل ہی ہوتا ہے ہر چشتی ہوئے نقشبندی ہوئے قادری ہوئے سہروردی ہوئے الحمدللہ سب داتا غریب نواز دے قدمہ جو فیض والے تھے اور اگر تھوڑے کو سوال کیتا جائے نا کہ بر صغیر پاک و ہند دے اندر بشمول بنگلہ دیش نیپال ڈھاکہ وغیرہ تے جناب سری لنکا وغیرہ پورا ہند پہلی مسجد کتنے بڑھائی ہے اس تو چنگا جواب کوئی نہیں کہ یا داتا علی اجمیری بڑھائیے یا غریب نواز معین الدین اجمیری بڑھائیے اس واسطے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما بندے پروردگار میں امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قال اللہ عز وجل شانہ فی کلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے صلاۃ و سلام یا مولائی یا طبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا مولا الثقلین بعد از حمد و ثنا درود و سلام ببارگاہ خیر الانام حضور پر نور شافعی یوم النشور صدر بزم کائنات باعث تخلیقی کائنات امام الانبیاء
احمد مجتبی سراج الانبیاء بلکہ معراج الانبیاء حسرین کریمین دے نانا سیدہ زہرا پاک دے بابا و کعبے دے کعبہ حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم آپ دی بارگاہ اکبر نیاز دے اندر اپنی محبتاں عقیدتاں تے نیازمندیاں دا نظر پیش کرنے تو بعد زیبکار حضرات خوبصورت بزم تقریب سعید محفل پاک میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات خوبصورت عنوان دے نال منصوبہ منتبی سے پر ذوق ماحول بارونق چہرے ماشاءاللہ تساں محفل پاک وچ حاضر ہو میرے تو پہلے ماشاءاللہ خوبصورت لب و لہجے اندر سرکار دی مدح سرائی فرما رہے سن میرے تو پیش رو اور جناب قبلہ مفتی صاحب میں سب حضرات دے اسماء تو واقف نہیں بہرحال میں مطلب دعائی کر دینا ہونا کہ سجی ہے محفل سارے یار بیٹھے ہیں بے گانے نہیں آقا طالب دیدار بیٹھے ہیں آنا آپ کا بزم میں ایک بار ہو جائے حضور کا کرم ہو تو سب کو دیدار ہو جائے کبھی مسجد خطیب صاحب اور انتہائی مخدوم و محترم جناب مخلصی فی اللہ و محبی فی اللہ حضرت مولانا علامہ قاری محمد عتیق الرحمان صاحب اور جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہو محفل پاک حاضر ہو دام میں دل میں سخن قدم جمی اہتمام نے خط کی تھا اس کا نام نہ لے سکے وہاں محسوس نہ فرمائی ہو خالد صاحب مزید شرف ہو امام خطیب آزاد بہرحال جن کی ذکر کی بزم میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے نام بھی جانتے ہیں اور ہمارے کام بھی جانتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کے میرے جب دجال نہ مقابلہ کرنگے سرکار نے فرمایا میں انہاں دے نام بھی جاننا انہاں دے باپاں دے نام بھی جاننا انہاں دے قبیلیاں دے نام بھی جاننا تو انہاں دے گھوڑیاں دے رنگاں بھی جاننا ہوا اس کریم لجپال نبی علیہ السلام دے بنانے ہیں جنہاں دا فرمان ہے کہ ہر جمعرات ایک روایت سے ہر روز دے بھی لفظ ملتے ہیں ہر جمعرات میری امت اعمال میرے پیش کیتے جاندے ہیں کہ میرا کیڑا امتی کیڑے اعمال کر رہے ہیں تو جی عمل اچھے ہوندے ہیں جو میں خوش ہونا جی عمل ماڑے ہوندے ہیں وہ واسطے میں دعا کرنا یہ مطلب کو بندہ سمجھے کہ ایسا محفل بیٹھے ہیں سانو حضور سانو جان دے نہیں اللہ نے کائنات تو شاعری پیدا نہیں کی تھی جی سونے رب نے علم مصطفیٰ وزیر رکھی الحمدللہ صاحبان گرامی قدر جو ہی میلاد شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے سبحان اللہ ہر مومن دے ایمان دی کلیاں کھل جاتی ہیں بہارا محسوس ہوتی ہیں ہر مومن دے ایمان دے گلشن باہر آ جاتی لیکن ناڑی جناب جو میں برساتی مہنگت ہوتے ہیں جی میلاد کہاں سے ہے جی کس نے منایا جی کیوں منایا جی کس نے نبی پاک کے زمانے سے میلاد ایسی میں یہ لفظ جان بوجھ کے بولے ہے جڑا منکر میلاد ہے نا وہ واسطے سخت الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ساڑھے کو استاد نظر اللہ تعالیٰ اگر ایک رحمت فرمائے وصال فرما گئے وہ فرماتے ہیں گستاخ رسول منکر میلاد یا منکر ختم نبوت ہوئے منکر شان رسالت ہوئے وہ بڑا بھی سونا منکر ہی سونا نام ہو ایویں تنقید کر گیا یا تیرے کپڑے کڈے کوڑے نہیں وہ تو ٹرنا کڈا پینا جتی کڈی پیڑی پائی چنگا آنکھ ہوئی نہ وہ سرکار دی شان پاک تنقید کرتا ہے تسی خود تنقید کرو کہ انشاءاللہ یہ بھی تو لکھنے میں لگی ہے حضور کے زمانے میلاد تھا تو بھائی یہ زمانہ کس کا ہے یہ زمانہ کس کا جس میں میلاد ہو رہا ہے ہمارے علماء نے بڑے علمی جواب دی میں انشاءاللہ بیان کر رہا یہ زمانہ کس کا ہے یہ زمانہ بھی نبی پاک ہے ہر زمانہ حضور کا ہے حضرت کعب الحبار رضی اللہ عنہ یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں کہ جدوں یاد کفر سن یہودی مذہب سن یہودی مذہب عام نہیں سن ہبر الاحبار سن جڑے یہودی مذہب پڑھاوے وہ ہبرن پڑھاوے ہبر الاحبار ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر ڈاکٹر ہوتا ہے پڑھانے والا اسی طرح ہبر الاحبار انہوں نے بڑی عبارتیں یاد کر کتب سماویہ سابقہ دیا جدوں دائرہ اسلام میں آ کے مواد تے ذہن ایسی انہوں نے پیار ہونا تے نہ کدی کدی صحابہ پاک دی کچھا کر کے تے حضور دی وہ نعتاں سنانیاں جڑیاں اللہ نے کتب سابقہ وچ بیان فرمایا ہے
انہاں فرمانا قرآن شریف کے روز سرکار کی نعت بیان کرتا ہے تاکہ کل کو یہ نہ کہ حضور کا میلاد نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا یا حضور کا میلاد فلاں زمانے میں نہیں تھا. وہ زمانہ کون سا؟ فرماتے نے اللہ فرماتے میں کتب ثابتہ پڑھے ہیں، تورات پڑھے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو حکم فرمایا ہے اور نبی نے ردی عمل بھی فرمایا ہے. اپنی امت کو بلا کے مجمع لگا کے امت کو اکٹھا کر کے اعلان کرنا لوگوں میرے بعد محمد آ رہے ہیں، میرے بعد محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا روحی و امی و ابی سیدی یا رسول اللہ. حضرات میرے بعد محمد آ رہے ہیں. ہر نبی نے اعلان کیتا. اگر ہر نبی نے اپنے دور نبوت و رسالت کے اندر ایک اعلان کیتا اور ایک محفل بھی سجائی ہوئے نا 1.25 لاکھ محفلات نے پھر حضور کے میلاد یہ بڑھ جاتی ہے نا صاحبو. ایسے بھی رب نے اپنے واسطے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا میں عالمین کا رب ہوں. جب یار دی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ یونیورسل اور آفاقی صیغہ جڑا رب نے اپنے واسطے استعمال کیتا ہے وہی اپنے یار واسطے استعمال کر کے دسیا. دنیا والوں اسے بھولے کے اندر نہ رہنا کہ نبی کا ذکر فلاں زمانے میں تھا فلاں زمانے میں نہیں. فرمایا جس زمان تے مکان تے جہان اندر خدا بھی خدائی دا صدقہ چلے آئے نا اوتے سونے محمد مصطفی دا صدقہ چلے آئے. نبی تو بتایا تو زمانہ کون سا ہے جب حضور کا ذکر نہیں تھا. سرکار نے فرمایا کن تو نبی آدم بین المال التین. فرمایا انا خاتم النبیین عند اللہ مکتوبا بین آدم منجدل فی طینتہ. فرمایا جب آدم علیہ السلام کا خمیر مبارک تیار کیا جا رہا تھا جو اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ نے وہ تیار جب تیار ہو رہا تھا حضور نے فرمایا اس وقت میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. یہ کون سی بات حضور کا ذکر جو فلاں زمانے میں تھا وہ زمانہ بھی ابھی بھی تو کوئی بتایا وہ زمانہ کون سا جس زمانے میں حضور کا ذکر نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قائدیہ رسول علامہ الشاہ امام نورانی صدیقی نبرنا مرکزہ آپ کو آپ جلسے سے کتاب کرنے ایک بندہ کھڑا ہوگا کہنے لگا جی آپ حضور کا ذکر اور حضور کی شان حد سے بڑھا دیتے ہیں. انہوں نے کو پرچون تک کھوکا دے جی اگر یہ دیو اس نے جی کہ رگا اندر خون صدیقی جوش مار رہے ہیں. بھٹو وزیر اعظم سے نے وہ اسمبلی جو پاس ہوئی تھے کھانے کا وقفہ آیا فائنل ٹرمز. بھٹو نے کہا نورانی صاحب اگر میں قادیانیوں کو کافر نہیں لکھتا تو پھر آپ کیا کر لیں گے. نورانی صاحب رکے یا کے جا کے پاک فرما پھر میں آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو یمامہ کی جنگ میں مسلمہ کذاب کے ساتھ میرے دادا صدیق اکبر نے کیا. سنی ہے بھی مطلب روڑے سے رہتے جی ساڑھے نوجوان کہتے جی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا دین کی خدمت ہمارے بزرگوں نے کی ہے اور تاموس رسالت کا دین کا تحفظ کا کوئی ایسا معاذ آپ کو نظر نہیں آئے گا جہاں پر ہمارے بزرگ طرح دیتے نظر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا بھائی حضور کی شان کی صلی اللہ علیہ وسلم آج شان کی حد بندی آپ کر دیں ہم اس سے نہیں بنائیں گے. حد بندی تو کرو جب حد ہے ہی نہیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغر اولا بکمال ہی کشفت جا بجمال ہی حسنت جمیع خصال ہی شدو علیہ. ساڑھے بزرگاں دو گلنا دسیں ایک نبی پاک نو رابطہ نہیں کہنا دوسرا رابطہ بیٹھا نہیں کہنا. اس تو ہٹ کے جنی بھی سرکار دی شان بیان کرو گے کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں بیان کرنے والے ختم ہو جان گے پر عظمت مصطفیٰ دا کہ باب بھی مکمل نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ. تو یہ کون سی بات ہر زمانے میں نبی پاک کا ذکر ہے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے علماء جلوہ فرمانے اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب پیارے آؤ تیرا ذکر یا تو رحمت کو زمانے واسطے میں نہیں میرا نبی کون ہے ہر زمانے واسطے رحمت ہے. حضرات نے مت خیال کرنا جو میرے نبی پاک کا ظہور مبارک ہو گیا ہے اس وقت تو لے کے قیامت تک کے زمانے واسطے حضور رحمت نے نا حضرات سنیے اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر کشتی بنا لے اپنے منن والے میں سوار کر لے کشتی ایڈی وڈی ہے ایڈی وڈی بنانی ہے ایڈی وڈی بنانی ہے پھر
سارے منگل والے جناب جنوں انسان جناب دیگر جمادات کے اندروں کچھ حیوانات کے اندروں جنہیں شہماں ترہ کلمہ پڑھ دیئے نے پیار کر دیئے چکی اندر رکھ لینا ہے جناب نوح پاک علیہ السلام کشتی بنا دینے رات نو گھوڑ لگ جاندہ ہے کشتی نو کھا جاندہ ہے رگیتا کونے اندیا مالکہ کشتی بڑھنا گھوڑ لگ جاندہ ہے اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر نو اس کشتی نے مکھے تے میرے یار کا نام لکھ دے کشتی نو کھوڑ نہیں لگے گا اللہ والے ہو سنا بینو پاکل سنا انہیں کشتی نے پیشانی میں نام نویش میں جنابی جناب محمد پاک لکھیا ہے پھر جناب کشتی نو کھوڑ نہیں لگا اگر لکڑی دیا پھٹیاں دے سونے مصطفیٰ کا نام آ جائے اور لکڑی دیا پھٹیاں نقصان نہیں ہونا تو کتا خوش نصیب ہے تیرے دل دن نام محمد نقشے یہ مطلب نوح علیہ السلام نویزا اس میں محمد ہی برکات رسیب ہوئی ہے زمان نوح داوے شیش داوے ابراہیم پاک داوے اسماعیل پاک جناب یوسف زکریہ یحییٰ یونس علیہ السلام تسلیمات زمانہ کسے بھی نبی پاک علیہ السلام دائیوں میں خدا فرمایا محبوبہ زمانے سال بڑی مہربانی تیرے نیدہ جملہ زبان دے جاری ہوئے خدا فرما یا محبوبہ بڑی مہربانی بولنا تو صحیح نہ زبان رب بولن واسطہ فرمائیے زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں شب میراج 9 لاکھ دیوالی تشریف لے گئے نہیں حضرات نبی پاک جنت مشاہدے کر لگے دیکھیا کہ جنت دیا دیواراں دے پردیاں دیا چادراں دے پھلاں دے نبی پاک دا نام لکھیا ہے غلمان جنت دیا چھاتیاں دے نبی پاک دا نام لکھیا ہے حوران جنت دیا متھیاں دے نبی پاک دا نام لکھیا ہے سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایک ہی منظر ہے میرا دلدار کہتا جبریل پاک کہندے ہوڑ گئے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے میں اللہ نے فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے نعرے تکفیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ سجدی مرشدی آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت مفتی صاحب تشریف فرمانے بہت زیادہ ہوئے انہوں کیا جاتا ہے کثرت اور زیادہ ہو جائے اتھے لفظ استعمال ہوتا ہے کثیر اور زیادہ ہو جائے اتھے لفظ استعمال ہوتا ہے کوثر بہت جسیم مفسر علماء فرماتے ہیں اتھے کائنات سارے زاویے مک جان دماش کے سارے پیمانے ختم ہو جان اتھے لفظ الکوثر استعمال ہوتا ہے اللہ کا پورا قرآن پڑھتے رہ لو رب کائنات نے کسی اور آستے الکوثر کا سیکھا استعمال نہیں فرمایا اللہ نے فرما حبیب پیارے تینوں ہی نہ دے چھڑیا ہے ساری کائنات تیرے روحے دے شوادی من کے آ جائے کلہ کلہ بندہ پوری کائنات مگر لگ جائے مندیاں کائنات مکھ جانی ہے سونے تیرے درد خراب نہیں مکھنی شے منگتے نو نہ موڑ کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے میں خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے اے مطلب جدو کوئی سناخہ نام چیزی پڑے
نماز کے دوران کوئی سبحان اللہ کو ماشاء اللہ کو نعت شریف کا جملہ پڑھنا پائے جائے نا پوری نیاز بندی نہ پڑھا کرو مت سوچا کرو انہوں کی آواز سونی اللہ اور برکت فرمائے تو ساری آواز سونی نہیں تو اسی جناب پڑھا میرا چر نہ کریں نہیں امامہ جبا تک پک یہ بھی ٹھیک ہے پر سرکار دی بارگاہ صرف ایک کچھ نہیں ویکھیا جاندا اوتھے قلبی کفیات دا مشاہدہ کیتا جاندا ہے نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھدا نہ مکھڑا نہ مکھڑے تے دل ویکھدا سونا ویکھن دی آوے تے دل ویکھدا جنہ محفل وچ بیٹھ کے دل وچ نبی پاک دا ادب زیادہ ہوندا ہے اوناں سونے دا امتی تے کرم زیادہ ہوندا ہے سبحان اللہ اس وقت پوری نیاز مندی تے پوری ادب نہ پڑھیا کرو حضور شہنشاہ بغداد غوث دارین موشے ثقلین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار دے صفات مظہر میں آپ فرماتے ہیں آپ باز کر رہے ہیں سامنے آپ دا خادم خاص حضرت علی عتی بیٹھے ہیں باجت الاسرار قلائد الجواہر آپ دے مطلب سوانے دی کتب نے اور معتبر تے مستند تے معتمد کتب ہیں چونکہ آپ دی بارگاہ نارنا نظر پیش ہوتا رہے نا تو علی حتی بیٹھا تے حضور غوث پاک سرکار باز کردے ممبر شریف چھاڑے کو سرانے ہاتھ لگے کھڑے ہوئے اور آپ دی مجلس سے بیٹھنے والے حضور معین الدین اجمیری ورگے تے سخی سرور داغا والی سرکار کا کیوں اور یار موجود انسان 400 بندہ تے حضرات جب 70,000 کا مجمع ہوتا تھا 400 بندہ تے کلمہ دعاتا لے کے حضور غوث پاک دے مقالات لکھتا سی تو اڈا خیال ہے غوث پاک سرکار دی شان ہے آپ فرماتے ہیں اللہ نے کلمہ کن عطا فرمایا کلمہ کن دا معنی ہو جا اب ایک متواز فرمان 70,000 کا مجمع اور ہفتے 2 مرتبہ ایک خطاب فرماتے ہیں ایک ایل لائن چیل آتے وہ آئی پرن پڑھاتی ہے قریب ہوندی مجمع دے پھر اٹھ جاتی توجہ بڑھ رہی جی میں حضرت نات شریف پڑھ رہے سن کسی حضرت مولانا عبداللہ دے مالا گاڑ پا رہے سن انہوں ہار نہیں ویسے آکھنا چاہیے ہار نہیں آکھنا چاہیے حضور دے غلاماں نوں ہار نہیں ہوندی انہوں مالا بولیا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے تو توجہ بٹ رہی ہے آپ نے انہوں فرمایا مر بھی جا پھر بندہ جملہ بولتا ہے مر بھی جا بٹ جا حضرات چٹ نہیں لگا لسان قوی ہے سیف اللہ تعالیٰ اللہ دی ولی دی زبان رب دی تلوار ہوتی ہے اگر ماڑے دے آوے تو بیٹا گرک ہو جاتا ہے اگر چنگے دے آوے تو 12 سال دے جبے تار بھی دیتی ہے مر بھی جا اور دیکھی جناب مر بھی باز ہو گیا کتاب ہو گیا حضرت سخی سرور کہنے لگے سرکار ایڈا جرم نہیں جی سزا دیتی تسان میں کی ہویا میں کہا جی وہ دا اینا جرم نے او مجمع قریب آئی پھر چلی گئی تسان فرمایا مر بھی جا فرمایا کوئی گل نہیں قریب ہو گئے تشریف لے گئے چھوٹا مال فرمایا اٹھ بھی جا تو ڈکی چارے غوث پاک سرکار کی شان توڑی اللہ نے کلمہ کن نام عطا فرمایا آپ سرانے کھلو گئے حضرت علی عتی رحمت اللہ تعالیٰ غوث پاک سرکار دا خادم ہے صفی اولی چو بڑا اونچا کہتے ہیں ساتھ کچھ نہیں کہ حضور خادم ہی ہے نا نوکرین جو 3 چکتا ہے نا وضو کران والا ہے نا کہ سرانے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا گلے نہیں گلے میں باز کر دیا میری زبان تے نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے علی عتی دل چینا پیار ایڈی محبت ایڈی لجاجت ایڈی نیازمندی دو خوب کے نزول تے دروج شریف پڑھے ہیں ایلی آنکھاں بند ہوئیاں نے زہرا پاک دا بابا خواب چاہ گیا ہے سبحان اللہ سب کیوں اٹھ گئے ہو فرمایا سرکار جی تو آئے نے نا کہ پھر میں قاضیمت کھڑا ہو گیا فرق صرف اتنا کہ علی عتی سفیاں دیکھتا رہے ہیں فقیر حالت بیداری سے دیکھتا رہے ہیں مطلب ہے کہ بالکل پوری نیاز بندی لے کے بیٹھے ہو ایک قطر نہ سمجھو کہ بیٹھے ہیں جناب ساڑا وقت گزرے وقت ظاہر نہیں تو اسی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنا سننا کیے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت الذنوب اللہ دے نبیوں دا ذکر کریے اللہ عبادت بنا دیتا ہے ولیوں دا ذکر کریے تو اللہ گناہ دا کفارہ بنا دیتا ہے یہ پھر ذکر مصطفیٰ ہر نبی نے فرمایا ہے اے جڑا سوال ہے جی یہ بڑا پرانا ہو گیا ہے بڑا عام کانا سوال ہے حضور کا ذکر حضور کے زمانے میں تھا ذکر میلاد تھا یہ بھی زمانہ حضور کا وہ زمانہ ہمیں بتائیے کون سا جس زمانے میں حضور کا ذکر نہیں ہوا سنو حضرت شیخ عبداللہ کو محسد رحمت اللہ تعالیٰ شیخ محقق علماء جلوہ فرمانے شیخ عبداللہ کو محسد علی سرکار کا نام وہ حوالہ ہے کہ دیوبند دی سند ہوتے موقع جاندی اہل حدیث دی سند ہوتے جا کر موقع جاندی سند حدیث کو کہ شروع ہی برس گرفا کو انہیں سند حدیث پڑھائی ہی انہیں ہے ترویجی حدیث اور جناب اشاعت حدیث کا کم کیتا ہی انہیں اشاعت آپ
فرماتے ہیں کہ میں حدیث و قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، شاگرد پڑھایا، کتاباں پڑھیاں، تقریراں تحریراں دے ذریعے حضور دی امت نوں دین پڑھایا، سکھایا، بتایا. کسی عمل تے مان نہیں کہ میرا کوئی عمل قبول ہوئے، تو عمل ایسے دن تے یہ مان تے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ عمل قبول ہی قبول نے. وہ عمل کیڑے نے، ایک تے نبی پاک دا میلاد مناتا رہا، دوسرا سونے دے درود و سلام پڑھتا رہا. یعنی کتنا مسترد عمل ہے حضرت شیخ عبدالحق محسن علی سرکار کا. اور انہوں کا نام لیا تو ایسا سمجھنا کہ کوئی کسی مسجد کے قریب ہو گے. انہوں نے خود سرکار مدینہ علیہ السلام نے مدینہ پاک سے ہند بھیجے. بابا جی 7 سال انہیں روزانہ غسل کرنا مدینہ پاک، طیبہ طاہرہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ. انہیں قیام کیتا ہر روز سر کی زلفاں معطر کر کے خوشبو دے نال داڑھی تے زلفاں کھول لینی ہے. یعنی زلفاں کھول کے داڑھی شریف دے نال سرکار دی قبر انور دی خدمت کرتے رہے. وہ کتنے انوار آئے ہوں گے، کتنی تبرکات آئے ہوں گے. 7 سال تو بعد سرکار خدمت قبول فرماؤ عبدالحق بیٹا جا ہند جا کے میری حدیث پڑھا. سکری یا رسول اللہ جانے عالم حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمات. ایتھے میں قریب رہنا دل اداس ہوتا ہے، قبر انور اطہر پہ آ جانا، زیارت کرنا تسکین قلب ہو جاتی ہے، اکھا ٹھنی ہو جاتی ہے. حضور ہند چلا جاواں گا، دل اداس ہویا بڑا وقت لگ جائے گا. فرمایا اتنے جا کے حدیث پڑھانا تیرا کام نہیں، ایتھے رہ کے دل اداس ہو جائے تو آنا ہے نا، اتنے رہ کے تیرا دل اداس ہوئے گا تو تیرا نبی تیرے کو آ جایا کرے گا. وہ حضرت شیخ عبدالحق محسن علی ایسا بندہ جھوٹ بول سکتا ہے جی؟ جدھر سرکار کا اتنا کرم ہوا وہ فرماتے ہیں کہ 2 عمل ایسے ہیں جنہ دل قبولیت کا یقین ہے. ایک ذکر مصطفیٰ کرنا میلاد شریف کی محفل کی چھوڑتے تھے، اور دوسرا سرکار کے درود و سلام پڑھنا. اس واسطے کہ یہ کام سونا رب خود بھی کرتا ہے. اللہ کی کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جو دی شان دے لائق کہ اپنے سونے محبوب درود و سلام بھیجتا ہے. اور دوسرا اللہ ذکر آمد مصطفیٰ کرتا ہے، کرتا رہا ہے سنت انبیاء بھی اور سنت خدا بھی. اس واسطے یہ سوال بڑا پرانا جو ہو گیا جی، حضور کا ذکر زبان میں تھا جی. ہاں جی. پھر جناب کچھ دن پہلے میں ایک کلپ سنیا جی، وہ بڑا بے ترتیبہ مولوی بڑا زور لا کر سی بھائیو جدو نبی پاک زندہ سن، نعوذ باللہ من ذالک، حضور تب بھی زندہ ہے، میں وہ لفظ کوٹ کر نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نواز. حضور دی زندگی 13 مرتبہ اعلان نبوت تو بعد یا 11 مرتبہ دن آیا، 23 مرتبہ دن آیا، حضور نے منایا. ابو بکر صدیق کا 2.5 سالہ دور خلافت 2 مرتبہ ربیع الاول آیا، کیوں نہ منایا. عمر فاروق کا 10 سالہ 10.5 سالہ دور خلافت کیوں نہ دن منایا. عثمان غنی سرکار مولا کائنات امام حسن پاک سرکار رضی اللہ عنہ تک وہ بندہ گیا، انہوں نے یہ دن منایا. یہ بریلوی بدعت کرتے ہیں. اچھا ساڈے علماء نے بڑے خوبصورت جواب دیتے ہیں. جڑا خانہ کعبے کے خلاف کرمانا چڑھے نا اس مرتبہ، یہ دی قیمت 2.75 کروڑ ریال ہے. دنیا کا اوریجنل ترین ریشم، موٹا تے مہنگا ترین ریشم، اور جڑی کڑھائی ہے وہ خالص ملاوٹ نال سونا نہیں، خالص سونے دی تاراں نہیں، تے سفید کڑھائی جڑی ہے وہ چاندی دی تاراں نہیں. تے جناب پرانا نہیں ہوندا تے سال بعد 9 ذی الحجہ پھر نیا ڈال دیتا جاتا ہے. کیا یہ حضور کے زمانے میں ایسا تھا؟ ظاہر زمانے کی بات ہے. قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے کعبہ جیڑا موٹا گلاب شاہ، کوئی حدیث پاک ملتی ہوگی علماء تشریف آثار صحابہ وچ ملتا ہے. کعبہ شریف کا پرناڑا کیڑا ہے وہ سونے کا. دروازہ 1984 سعودی حکومت نے اعلان کیتا، 96 سال مکمل ہے، سونے کا. اگر کعبے کا دروازہ سونے کا نہ ہوئے، پرناڑا سونے کا نہ ہوئے، مہنگا غلاف نہ ہوئے تو کعبہ پاک کی عظمت وچ کوئی فرق آ سکتا نہیں نا. کیا کعبہ شریف کی شان اس واسطے زیادہ ہے کہ وہ اتنا مہنگا خرچہ کیتا گیا؟ نہیں نا. سوال کرو جناب، یہ دور صدیقی میں تھا، دور فاروق اعظم ہیمس قادسیہ ایران یونان تک اسکندریہ فتح آیا. سیرا نہیں منن سونا میرا بت سونے نے آپ نے قدمہ چ پہلے سیدنا فاروق اعظم نے اتنا خرچہ نہیں کیتا کعبے دے. دور عثمانی اندر، دور حیدر کرار اندر حضرت سیدنا امام حسن پاک بھی 6 ماہ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رہے گئے. حضرات کسی بھی اموی خلیفہ نے بھی ایسا نہیں کیتا. سوال کرو اتنا کروڑا ریال خرچہ کعبے میں کیوں کیتا جاتا ہے؟ سانو خوشی ہوتی ہے لیکن سوال ہے کعبے میں اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کہتے جناب وہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی عزت، غربت، اکرام
ہوئے جی نبی پاک کعبے دا کعبہ تھوڑے امام رسول نے آ کے آ جیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے مگر کعبے کا کعبہ تھوڑے امام نہیں مندے تو کلام نہیں مندے سی تے ساڈے امام نو تسی نہیں مندے تھوڑی سی اللہ نو تے مندے ہو نا نبی پاک اور کئی ایسے سن جڑے تھے پھر کے اسلام کو مرن لگے فرشتے تھپڑ مارتے سن تو حضور دے نال بھی ہوئی ہے یا اللہ یہ مکہ ہے تے بیت اللہ ہے اینو تو چھڈن دا حکم دے رہے ہیں رب فرماتا بس صحیح دسنا ہے ایک پاسے ہوے بیت اللہ ایک پاسے ہوے حبیب اللہ اگر چھڈنا پے تے بیت اللہ چھڈ نہیں ہو حبیب اللہ چھوڑ لو تے جے بیت حضرت میں اس تقریر کرنے کرا جے تھوڑی کو بقول جیسا ختم ہو جائے تے سرکار نے فرمایا اللہ کے کام ہے تیری حرمت بڑی ہے مگر میرے ایک محمد سے زیادہ ہے چورا شریف نے کو مریض بیٹھا ہوئے تے جناب کو خوشی ہو گئی اور اسی اللہ کے ہر مریض منن والے حضرت بابا جی فقیر محمد شفائی رحمۃ اللہ تعالی تو باشر سے آپ بڑوں دے ہے تو باشر سے مطلب او دے لکھے آپ اجر نوازتے گئے اللہ کا کام پاک استغفار مغفرت آیا تے بیت اللہ کی عظمت پوری حرمت عزت اکرام لوگوں دی نظر میں دکھانے واسطے خرچہ کرنا جائز ہے تیرا میرا نبی کامل نبی کا آیا نبی پاک کی عزت کرنے واسطے خرچ کرنا ضروری ہے درود شریف پڑھیے الصلوۃ والسلام نبی قدر میرے نبی دی اماں آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاک نام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بختہ والی بی بی ہے جن نے قیامت تک اللہ دی بارگاہ میدان معاشر اللہ دی مخلوق کے سامنے مائیہ دے سامنے فخر کرنا ہے شیعہ کائنات یہ بی بیو میرا پتر حافظ قرآن کسی آکڑے میرا پتر قاری قرآن کسی آکڑے میں شیخ الحدیث امام کسی آکڑے میں مجید امام غوث امام غوث اعظم امام کسی آکڑے میں تابعی امام کسی آکڑے میں صحابی امام کسی آکڑے میں مرشد عیسیٰ یعقوب یوسف امام جناب آمینہ نے جنہ فرمانا ہے میں خدا دی خدائی میں بادشاہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ آقا میرا فرمانے نے جب میرے لال نہ نور میرے کول آیا ہے میرے گھر وچ رحمتاں ہوندیاں نے میرے گھر وچ برکتاں ہوندیاں نے فرماندیاں نے خود پانی لین جاندیاں جدوں میں چلدیاں نکلے پتھر پیر تھلے آ کے نرم ہو جاندے نے درختاں دے پہاڑاں وچوں سلاماں دیاں آوازاں آوندیاں نے جدوں میں خود پانی لین جاندیاں باقی عورتاں چرکی گھما کے پانی کردیاں نے پر میں خود نیڑے ہوندیاں پانی میرے نیڑے آ جاندا ہے پر سر تے رکھ کے جدوں میں چلنیاں پر اونچا ہو کے چل جائے فرماندیاں جدوں رات پیندی ہے اندھیرا ہو جاندا ہے ہر طرف میرے کمرے وچ بھی اندھیرا ہوندا ہے لیکن جدوں میں کمرے وچ داخل ہون واسطے پیر رکھنیاں میرے پیر دی برکت نال میرا کمرہ منور ہو جاندا ہے یہ حراسات طیبات مقدسات منورات نے جڑے میرے نبی پاک سرکار دے ظہور پاک تو پہلے دے جناب آمنہ فرماندیاں نے لیکن کی میلاد دی رات شیخ عبداللہ محدث دہلوی سرکار دی اخبار الاخیار اور مدارج النبوات بھی موجود ہے فرماندیاں نے سفید سفید رنگ میں پرندے نے جڑے میرے گھر کا طواف کردے نے سجدر پرندے نے اللہ کی رحمت دے فرشتے نے اپنی بولیاں بول دے نے میرا جلال کہتا ہے پرندے ایک دوسرے بول دے کہتے ہون گے کہ رب روڑ کا لایا بی بی آمنہ دے رب روڑ کا لایا بی بی آمنہ دے رب روڑ کا لایا بی بی آمنہ دے بیڑے ہورا سہر نوڑ آیا ہورا سہر نوڑ آیا
سبحان اللہ ہر خوش ہو گئے حضرت علامہ حافظ الحدیث امام حمام محدث جہانہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدث نے جنہیں دوبارہ الروات اور انوار نمودسیوں در سیدی امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لکھا ہے کہ امام سیوطی کو حالت بیداری میں 72 مرتبہ نبی پاک سرکار کا دیدار نصیب ہوا ہے سبحان اللہ اور ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں فرماتے ہیں فقیر کو ہر رات نبی پاک سرکار کا دیدار نصیب ہوتا ہے الحاقی الفتاوی جو رسالے موجود ہیں جڑے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین قریبین کی شان امام سیوطی سرکار نے کری کسی پوچھا نہیں وجہ کی سرکار کا دیدار پاک کو کثرت نہ نصیب ہوا ہے آپ فرماتے ہیں میرے دور سے کچھ بدبخت لوگوں نے سرکار کے والدین قریبین طیبین طاہرین نیرین منیرین قمرین صلوات اللہ علیہما و سلام اللہ تعالی علیہما آپ کی شان سے نظیبہ کلمات بولنے شروع کی تجیو جناب مسلمان نے سن نبی پاک دے والدین آج دے کفر دنیا تو گئے فرماتے ہیں بڑا پیار آیا حضور دے والدین قریبین کی شان سے میں رسالہ لکھیا کتاب لکھی وہ لکھ کے دوں پتہ کلمی نسخے ہوتے سر آپ تنار کاپیاں کر لیا لوگوں تک گئے لوگوں پڑھے ایک رات میں سلطان دے خواب وچ ویکھنا کہ کمائی صاحب نے انہاں نور دا اُدلا کہنے تے نال کسی تعداد جنتیاں اڑا نے اتنا نور ہے کہ میری نظر نہیں ٹک رہی فرماتے میں نیاز مندی نے سر جھکا لیا وہ نور میرے قریب آ رہا ہے جس نے قریب آیا میں پوچھا اے مائی صاحب تسی کون ہو تے فرمایا پتر پہچان میں تیرے نبی دی اما آمنہ و سلام اللہ تعالی فرماتے میں قدمی لگا میں روایت مکمل کر لینا میں قدمی لگا میں کہ بھائی صاحب ایڈی مہربانی ایڈی کرم کرتی ایڈی شفقت بندہ نوازی تو میرے گناہگار دے گھر تشریف لائے ہو فرمایا پتر میں تینوں دسن آئی ہاں جڑی کتاب ساڈی شان تو لکھی ہے نا وہ قبول ہو گئی ہے اللہ بھی راضی ہو گیا تو مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا سبحان اللہ فرماتے ہیں میں اور چک گیا اکھاں شمار ہو گئی بھائی صاحب دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میں کیتا کما جی تسی میری طرف اپنے لخت پاک نو تے میرے نبی پاک نو میری طرف کہہ دیو حضور جو اپنے غلاماں دی روز حشر شفاعت فرماؤ حضور میں بھی قبول فرما لیا جی میں بھی شامل فرما لیا جی بھائی صاحب نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا پتر اے میں تیرے والوں کہہ دیاں گی اپنے والوں میں اپنے پتر نو کہہ دیاں گی جتنی تیری زندگی اور میرا پتر تیرے کول آوندا جاندا رہے گا سبحان اللہ آوندا جاندا رہے گا سبحان اللہ حضور دے والدین دا ذکر کریے تو سرکار بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ صلاۃ والسلام اللہ سنت زندہ باد سرکار کے والدین کا ذکر پڑے محبت نہ اور کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں لیکن حضور دے والدین جی مومن نہیں یاد رکھو جنہ پیشانیاں چوں تے جنہ سلباں چوں سرکار دا نور پاک گزریا سب دے سب جنتی نے سبحان اللہ الحمدللہ ساڈا تے عقیدہ ہے جتھوں جتھوں نور مصطفیٰ گزریا ہے اسی کہنے وہ خالق و مخلوق دونوں کے پیارے خالق و مخلوق دونوں کے پیارے مومن تھے آبا نبی جی کے سارے نور نبی جن کے چہروں میں چمکا خوش قسمتی کے فلک کے بتارے مومن تھے آبا تو سمیاں کو انشاءاللہ تو اڈا بھی نام لکھیا جائے گا بڑا منصف میڈیا سارے رب موڈیا تے رب نے بٹھایا ہے سچیاں دے پکیاں گلاں لکھن والے لکھ لین گے یا اللہ تے نبی نے اجداد کریمہ دی آبائے مطہرات دا ذکر کر کے راضی ہو رہے سن نالے کہندے سن کہ مومن تھے آبا نبی جی کے سارے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پر نکاح کرے گواہ ہے یہ قدرت کے رنگی اشارے کہ مومن تھے آبا نبی جی کے سارے وہ خالق و مخلوق دونوں کے پیارے مومن تھے آبا نبی جی کے سارے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی اما جان جناب آمنہ پاک فرماؤندیاں نہیں کہ تو میرے لال دا نور میرے گھر آیا ہے ہر وچ رحمتاں ہوندیاں نے برکتاں ہوندیاں نے فرماؤندیاں نے میلاد دی رات آئی اہل حدیث مورخ مصنف
سید سلمان سلیمان منصور پوری انہوں نے کتاب سیرت رحمت للعالمین سیرت رحمت للعالمین جملے جڑے کہتے جی میلاد کا لفظ میں حدیث سے دکھا دو اور لکھتا ہے کہ نبی پاک دی اماں فرماؤ دیا نہیں میرے کو 4 دائیاں آئیاں نے مشہور روایت کریمہ ہے سرکار آمنہ پاک پوچھ دیا نہیں من انتنا تشا کونو فرما دیا نہیں بیٹی آمنہ ایک بول دیا نے میں کائنات انسانہ دی ماں مانا میرا حوا ہے دوسری آنکھ دیا نے بی بی آمنہ عیسیٰ نبی دی مانا میرا مریم ہے تیسری آنکھ دیا نے پاک آمنہ بھائی مرد فرعون میرا نام آسیہ ہے چوتھی آنکھ دیا نے بی بی آمنہ جنت دیا حورہ دی سردار ہے فرما دیا نے آنے والیوں تُسا بڑیاں سردار بیویاں نے تُسا میرے گھر کی بھی آئیاں نے آنکھ دیا نہیں پاک آمنہ ایسا سردار بیویاں ضرور آئے پر تیرے لال دی آمد کی رات ہے آج ایسا سردار بن کے نہیں آئیاں آج تیریاں خدمت گزار بن کے آئیاں منصور پوری جملے سنو فرماؤ دیا نے آمنہ پاک ایک میرے پیر دبا دیا نے دوسری میرے کندھے دبا دیا نے تیسری دی ہاتھ اندر جنت دیا پھلنا دا گلدستہ ہے وہ میرے مہدے قریب کر دیا نے چوتھی نے میرے پیٹ مبارک شکم مبارک دی ہاتھ رکھے آئے اور جناب منصور پوری دی کتاب دے جملے آواز لگا کیا دیا نے کائنات کے رسول کائنات کو میلاد عطا کیجئے حضرات میں خبردار کر رہے ہوں پھر خبردار پھر میرے ذہن اندر کبھی خیال نہ آئے جنہیں ساٹھے بال جمدے میں نوناک دوالیم کے دنیا دے آیا ہے نانا حیاتی خیر اللہکم غمماتی خیر اللہکم ایک معنی ہی بنے گا فرمایا کلمہ پڑھنے والے ہو میرا دنیا دے آنا بھی تو آنے تو آلہ ہے میرا دنیا تو جانا بھی تو آنے تو آلہ ہے حضور سرکار دی اممہ جان فرماؤ دیا نے دیکھنے کی یا میں نگر جنت دیا پھلنا دا گلدستہ سنبھایا جا رہا ہے جس نے میں سب دیا میں تو ہلکی جی ہوگا دیئے امام زرکانی نے پڑھ رہا ہوا تاریخ الخبیث کی حوالی الفضل النفیس پڑھ رہا ہوا اور جناب گرامی قدر سیرت ابن حشام پڑھ رہا ہوا سیرت النبی علامہ احمد بن زیدی دہلان مکی استاد اعلیٰ حضرتی پڑھ رہا ہوا ترجمہ کتب اندر موجود ہے نبی پاک دی اماں جان فرمو دیا نے سلام اللہ تعالی علیہ لوگوں دیئے تھوڑی دیر تو بعد میں اکھاں کھولیاں دیکھنے کیا کنگی پھریے ناف بریدہ ختنہ شدہ کپڑے اندر لپٹیا مقہولن مغسولن مخدونن طیبن مطیبہ کپڑے اندر لپٹیا میرا لال میرے سامنے تشریف فرمائے مولی نے میرا لال اللہ اکبر یا رسول میرا لال میرے سامنے تشریف فرمائے اے میلاد منان دا فائدہ ہے نبی پاک دی عزت شان رفت مقام علوب مرتبت معجزات کمالات تصرفات اختیارات بیان کی تجان یہ کتی اور خنزیر کھانے والے ڈنمارک جرمنی فرانس ناروے برطانیہ امریکہ اور دنیا کا کوئی بغیرت یا کمینہ شخص ہو جو میرے نبی کی شان میں تانا زنی کرنے والا ہے وہ خبیصوں تو شانی جان دے سن مصطفیٰ دی شان کیے تو اڈا دی خیال ہے ایسا مسلمانہ دے منڈے تو پینٹا پوا لیاں دائیاں کرے چلا گئیاں شاید انہاں دے سینیاں چو روح محمد کاٹ لئی گئی ہے وہ بھائی کونوں پورے کھالا کیا ہے میرا بھی کو مجبوری ہوئے دی خبردار کیا سمجھتے ہو یوٹیوب کی پریگنٹی لے کر انٹرنیٹ کی بھی آیائی لے کر محمد کے غلاموں کو خریدا جا سکتا ہے خبردار ہماری وہ مائیں ابھی 5 نہیں ہوئی جن کی قوم میں علم الدین غازی کا بیرس پیدا ہونے ہیں ابھی وہ مائیں مری نہیں ہے جو ممتاز
کی عزت کی قسم ہے آج بھی ہماری ماؤں کے اندر نامخم موجود ہے جو بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے محمد کی نعتیں بھی سنا لیتی ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے گلی گلی نگر نگر کریا کریا مصطفیٰ کی شان بیان کر کے جھنڈے لہرا کے لنگر پکا کے نعرے لگا کے میلاد کی مدم سجا کے کفر کا بتلا دیا جائے قدر کھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی قدر کھلاندہ بلبل جانے جڑی صاحب دوانا مارے کہتے جناب اس مرتبہ مرکزی الحمدللہ بندہ چیز جس مسجد سے جھاڑو کشی کرتا ہے نا خطا حضرت شیر اہل سنت مفتی اہل سنت شیر پنجاب علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء دے ہلکے جاب کا نام بڑا معروف ہے اور برطانیہ تک حضور دے گستاخانہ کا پیچھا کیتا گیا ہاں جی برطانیہ تک حضور دے گستاخانہ کا پیچھا کیتا میں برق جوش خطاب کرتے ہیں کیسے میں کیا امریکہ دا دعویٰ ہے کہ ساری ٹیکنالوجی تے ساڈا سیٹلائٹ سسٹم اتنا جدید ترین ہے اسی پوری دنیا دی سڑکاں تے چلدی کیڑی ویکھ سکدے ہاں میں کہ آج کدھر مر گیا تیرا سیٹلائٹ سسٹم اس کو ذرا حرکت میں لا جس محمد کی شان میں تم گستاخیاں کرتے ہو اور شان مصطفیٰ گھٹانے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہو خناسو آج ذرا اس کو حرکت میں لاؤ نا اور دیکھو دنیا کا کون سا کونا گوشہ خطہ ذرہ ہے جہاں محمد عربی کی عزت کا پرچم نہیں لہرا رہا آ گئے مصطفیٰ مرحبا آ گئے مصطفیٰ آمدے مصطفیٰ چوکے بولے نا تھکے بیٹھے ہو آمدے مصطفیٰ آمدے مصطفیٰ لبئی 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 کا یا رسول لبئی 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 کا یا رسول اللہ لبئی 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 کا یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمدے مصطفیٰ عیسائی ہو یا یہودی ہو سن لے موسیٰ پاک عیسیٰ پاک ساڑھے نبی نے قصیدے پڑھے جنت بات آ گئی جناب عیسیٰ پاک علیہ السلام ایران کرتے سن یروشلم دا علاقہ ناصرہ دی پہاڑی تفسیر سیرت ساری کتابیں موجود ہے پیر کرم شاہ صاحب دی زیادہ نبی زیادہ قرآن شریف پڑھ لی میں نیڑے دا والا دے میں پڑھ دی قوم بشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اس آیت کریمہ دی تحت نے لکھا ہے انجیل برناباس یہ برناباس ایک حواری سی عیسیٰ پاک علیہ السلام دا جن میں موجودہ عیسائی نہیں مندے کہتے جو تعریفہ کرتا ہے تعریف کرتا ہے لیکن وہ سچا حواری سی آپ دا اور نار کو روایت کرتا ہے عیسیٰ پاک علیہ السلام یروشلم دا علاقہ ہے ناصرہ دی پہاڑی دے آپ نے فرمایا لوگوں اکٹھے ہو جو بلیور نان بلیور منن والے نہ منن والے عیسائی غیر عیسائی سارے اکٹھے ہو گئے یروشلم دے یہودی آ گئے فلسطین دے اسرائیل دے یہودی آ گئے اللہ کے نبی کرنے کی لگے وہ فرمایا آج بڑا ایک اہم اعلان کرنے والا سبحان اللہ وہ گلاں کرتے ہیں کہ کوڑے نوں شفا دیندا ہے مردے نوں زندہ کردا ہے مٹی دے پرندے بنا بنو کے پھوک ماردا ہے انہاں روح پیدا ہو جاندی سبحان اللہ ٹھوکر مارتا مردے زندہ وہ اتنا کام نہیں کرنا ہونا ہے آپس لوگ چے میں گوئیاں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میں اس سے بھی بڑھ کر اہم اعلان کرنے والا ہوں سبحان اللہ اللہ کے نبی دی کانوں بڑی دور تک چھوڑ دے جی بڑا خیال ہے نبی علیہ السلام دی نگاہ بڑی دور دین ہوندی کونین دے نبی تشریف فرما تیرے میرے نبی علیہ السلام حضور مدینہ طیبہ طاہرہ عالیہ مطہرہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سرکار تشریف فرما سرکار نے فرما وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحابہ پاک عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام سلام لینے والا بندہ نظر نہیں آیا جناب نے کدے سلام دا جواب ارشاد فرمایا میرا جعفر تیار موتا دی جنگ شہید ہو گیا دونوں بازو شہید ہو گئے کٹے گئے وہ جنت وچ گیا رب نے دو پر عطا فرمائے نے 7 آسمان دے اوپر سدرۃ المنتہا ہاں جی ہی جنت الماوا او دے قریب اوپر جنت ہے تے فرمایا میرا جعفر اللہ دی جنت دی سیر کر رہا ہے وہ پرواز کردے کردے جدوں اوپروں گزریا نا مدینہ پاک تو انہیں سلام آکھیا تے میں سلام دا جواب آ گیا سبحان اللہ نبی کہا کہ نبیاں دے کان مبارک نے دور دی گلاں نہیں سنتے سرکار عیسیٰ پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے آپ پہاڑی دے جڑے آپ نے فرمایا لوگوں سن لو ہم اعلان کرنے والا اکھاں تک رہی نے ہم تنگوش ہو کے لوگ سن رہے نے آپ نے فرمایا لوگوں
جڑا اعلان کیتا عیسیٰ پاک نے میرے رب نے اتنا پیارا لگائے اللہ نے اپنے قرآن دا حصہ بنا لیا ہے فرمایا ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فرمایا لوگوں سن لو میرے بعد احمد نبی آنے والا ہے جو ثابت ہو رہی ہے میرے بعد محمد آن والے نے فرق صرف ہے حضرت آدم پاک علیہ السلام تو لے گئے عیسیٰ پاک تک ہر نبی نے کیا محمد آ رہے ہیں ظہور مصطفیٰ تو بعد قیامت تک نعرہ گونج رہے محمد آ گئے ہیں فرق صرف ہے پہلے ذکر مصطفیٰ دا انداز محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد آ رہے ہیں اور جناب نعرہ گونج رہا محمد آ گئے ہیں بس بات صرف ذکر کو یہ انداز بدل گیا ہے میرے تو بعد احمد نبی ہونا ہے انہوں نے کہا یا نبی اللہ کھاں ترس گیاں توڑے دیدار نوں کوڑے نو شفا یا تسی کر دیو مادر ذات اندھے نو اکھاں تسی بن دیندے ہو ایسے اندھے دی اکھاں دی جگہ ہی کوئی نہیں تے سوراخ کر دیو مٹی دے گولیاں پر آگے سادی جی فٹنگ کر کے تے ہاتھ پھیر دیو تے اللہ تعالیٰ او دے نور پیدا فرما دیتا ہے سبحان اللہ تے تسی مردے نو زندہ کرنے والے اسا سمجھت او جڑا آخر زمان نبی ہونا سی تسی ہو سبحان اللہ دی قسم عیسیٰ پاک علیہ السلام جو روایت چاہتا آپ دا بدن کمبڑا شروع ہو گیا اے جب فرمایا مجھے محمد سمجھنے والا فرمایا فار I am not worthy to in the loose of the riches of the shoes of the messenger of the God فرمایا مجھے محمد سمجھنے والا میں تو محمد کی جوتی کے تسمے کھولنے کا لائق بھی نہیں ہے سبحان اللہ چھل مچھلیوں نے کہا آپ وہ نبی نہیں ہے فرمایا خبردار was made before me and shall come after me انجیل پڑھنا باس والے عبرانی زبان انگلیس سے ترجمہ کیتا ہے انہوں نے فرمایا وہ پڑھیا میرے تو پہلے پر آئے گا میرے تو بعد حضرات مجمع بڑی لمبی گفتگو میں تھوڑی ساری انگریزی ہونی ہے جڑے مطلب میں ترجمہ کر رہا اے جناب ہر چل مچھلی مجمع اندر لوگ تڑپن لگے اللہ کے نبی تسی جناب جڑی شامہ کھا کے آنے او دی خبرہ دین دیو گھر رکھ کے آنے او دی خبرہ دین دیو مادر ذات اندھیوں نے شفا کوڑیوں نے شفا مردے زندہ کر دیو انہاں مٹی دی پرنیاں پھوک مار دیو اللہ روح پیدا فرما دیتا ہے اجے بھی تسا محمد نہیں جیڑا محمد علی ہونا ہے وہ کتنی شان والا ہوگا اگر آپ مجمع کم بخود ہو گیا ایک آواز بلند نہیں او گاڈ سینڈ اس دی میسنجر یا اللہ محمد سانو ہی عطا فرما دے اعلان ہو رہا ہے حضرات حال چل مچ گئی اور دنیا رون لگ پئی اکھاں شکار ہو گئی رو کے کہندے نے یا محمد کم کوئکلی فار دی سالویشن آف دی ورلڈ اے محمد کریم کائنات دی مشکل کشائی واسطے چھیتی تشریف لے آؤ آنے بتاؤ وہ زمانہ کون سا جب حضور کا ذکر نہیں تھا یہ کون سی بڑا عام کا سوال ہے حضور دے زمانے ذکر ہے نبی پاک سرکار دے حضور کا ذکر ہر زمانے چاہے وہ زمانہ ہی سمجھو کائنات جن جس زمانے سے حضور نبی پاک دا ذکر نہیں ہے عیسیٰ پاک سرکار اچھا آخری جملہ سنو عیسیٰ پاک سرکار پوچھ رہے کسی خوش کینے کو فرمایا اللہ دے نبی ذکریہ علیہ السلام دی عمر 120 سال زوجہ پاک دی عمر 90 سال بڑھاپا ہو گیا ایک عمر ہوتی نا اولاد دی اولاد دی عمر گزر گئی پچھلی عمرے اللہ نے جدوں فرشتیوں نے بھیجیا میرے نبی نو یحییٰ یعنی بیٹے دی خوشخبری سنا کے آؤ فرمایا جتنی خوشی 120 سال دی عمر سے حضرت ذکریہ نبی نو یحییٰ پتر دی ولادت دی سن کے ہوئی سی نا وہ دنوں زیادہ خوشی میرے محمد دا نقیب بڑھ کے ہو رہی ہے میں مصطفیٰ دی آمد ہے اعلان کر رہا ہوں ہے میلاد مصطفیٰ باقی علماء تشریف فرما رہے پوچھو جی موسیٰ پاک علیہ السلام دے میلاد دا ذکر پیدائش دا ذکر ابراہیم سرکار دی پیدائش دا ذکر ہے عیسیٰ پاک علیہ السلام سورہ مریم پڑھ لو عیسیٰ پاک علیہ السلام دی والدہ دی مدت عمل بیان کی تھی درد زی تک دا ذکر ہے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے نبی دا میلاد بیان کر جڑے اللہ دی کمالات اللہ دی قدرت ہوتا ہے اس واسطے جناب گرامی قدر سنو آخر زمان پیغمبر علیہ السلام دے کمالات معجزات اور ظہور اعلان نبوت تو پہلے ارحاسات طیبات بیان کر کے کائنات والے دسنے اللہ نے شانو و نبی عطا فرمایا ہے
پوری کائنات چیک کر لو بڑے بڑے سلاطین حتیٰ کہ 1.25 لاکھ نبی دیکھ لو انہوں میرے نبی ورگا سونا نظر نہیں آئے گا حضرات گرامی قدر نبی پاک سرکار دی اماں فرماؤندیاں نے دیکھنے کی میرے لال میرے سامنے تشریف فرمائے غسل ہویا ہے پردہ دیتا گیا ہے حضور مختون پیدا ہوئے نہیں ختنہ نہیں کیتا میرے نبی پاک دا فرمانے فرمایا اللہ دا میرے ہوتے کہ نہ کرمے میرا ستر دنیا دے کسے بندے نہیں دیکھیا میرا ستر کائنات دے کسے بندے نہیں دیکھیا جناب عبدالمطلب سرکار فرماندے نے میں کعبے دا طواف کر کے کعبے وال جھکنا دیکھنا کیا سجدت الکعبۃ فی نحو مقام ابراہیم میں کعبے وال جھکنا کعبہ آمنہ دے گھر وال جھکنا ہے سبحان اللہ جلدی جلدی آئے دیکھیا جناب آمنہ پاک سرکار نے سونا جا بیٹا جوڑی اندر پایا سو جناب تاریخ الخبیث پڑھن لگا جناب مطلب فرما دینے نی بیٹی آمنہ آدھا سید السبیان فی المہد اے آمنہ بی بی تری گود دی اندر ہونے والا کٹا سونا ہے اے تے منو تری گود دی اندر ہی بچیاں دا سردار معلوم ہوتا ہے میرا ذوق وجدان پیار محبت پریم پرید کے رہتا ہے جناب جبریل بھی آگے ہوگے کہتے ہوگے عبدالمطلب جی تو انہوں بچیاں دا سردار لگتا ہے میرے کل پچھو آفا کہا دردی دام مہرے بتا مرضی دام بشیار خدا دی دام لیکن دور چیزیں دیکری اللہ کی پوری کائنات پھوڑتے رکھی ہے یہ دیور کا سونا میرے نظر نہیں آیا تو انہوں بچیاں دا سردار معلوم ہوتا ہے منو خدا دی خدائی دا بادشاہ لگ رہا ہے جناب عبد مطلب فرما دینے بیٹی آمنہ میں جا گڑ کعبے اندر اللہ دا شکر ادا کرا ہوا نالے میں ہونے والے دی نعت پڑھا ہوا جناب عبد مطلب سرکار کہے نہیں آپ نے کعبے دے پس منظر دے ماحول دے اندر کھڑے آئے ہو کے پھر جملے بولے نے وہ نبی پاک دی نعت شریف سنو کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنا وکرمنا بالمولد العظیم اچھی سبحان اللہ اب میں تو پہلی بار کیا پوچھی سبحان اللہ کو اس واسطے نبی پاک دی نعت حضور دے دادا جان کعبے دے کھول کھلو کے پڑھ دینے پہ ان کا ترجمہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ سونے پتر دے ذریعے تو سانو عظیم فرما دیتا ہے سانو مشرف دے مکرم اگلا جملہ سنو آگے کہتے ہیں الحمدللہ الذی نبرنا بالنور الکریم یا اللہ تیرا شکر ہے اس نورانی چہرے والے بچے دے ذریعے تو پورا مکہ منور فرما دیتا ہے سبحان اللہ پنجابی ترجمہ کرو تے پنجابی سے پڑھے گا کہ نور والا آیا ہے نور والا ہے نور لے کر ہے سارے عالم میں یہ دیکھو چھایا ہے الصلاۃ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حقیقتانا عشق جیدہ بصیرتا رکھتا ہے کٹا پاک مدینے دے رستیاں دا سرما ناز فقیر دی اکھدا ہے مدینہ پاک دی گلی بچے پیار دوستو او کتھ بھی لکھدا ہے اینو بشر دشے سانو نور دشے فرق اپنی اپنی اکھدا ہے نور والا آیا ہے نور نے کر سارے بولو نور
फैसले ने अंदर का मौसम चंगा हो तो बाहर अल्लाह कमरा चमका के रख देता है नूर वाला सुनिए जनाब इस वक्त चलन जनाब हजरत अब्दुल मतलब फरमाते हैं मैं तवाफ़े काबा करना हो एक बीबी है जिसका नाम हलीमा है कबीला बनु सादी रहने वाली है आगे आंदी है बाबा जी तुम मक्के दे सरदार हो काबे दे मुतवल्ली हो घर अंदर जाने वाले हो कोई ऐसा बच्चा हो जो सानू मिल जाए आपने फरमाया कि शादिया दाइयां आइयां सन बच्चे लेके टुर गईयां जनाब हलीमा फरमांदियां ने बाबा जी ओ दाइयां आइयां सन अमीरां दे बच्चे लेके टुर गईयां मैं बीमार हां मैनू बुखार है मेरी डाची चलण तू लाचार है बाबा जी कोई बच्चा होवे जेड़ा मैनू मिल जाए नाले रोण लग जांदियां ने मेरे नबी दी आई रोंदियां नू आसान है जनाब अब्दुल मतलब ने बाजू तो फड़िया फरमाया कि शादिया पुत्र ते साडे घर आया है ते यतीम पर यतीमां दा वाली लगदा है सुभान अल्लाह तेनू मैं ले चलना जनाब हलीमा पाक जनाब सैयदा आमिना पाक कुछ दुआइयां नबी पाक दा चेहरा यानी मोहम्मद करीम दा चेहरा जदों वेखे आए हजरात हलीमा साजिब वेखे आमिना फरमांदियां ने नी सादिया मेरा पुत्र यतीम है एदा बाप दुनिया दे मौजूद कोई नहीं हो सकदा तेन दुनिया दी दौलत न मिल सके मेरा पुत्र ले जाओ पर तवक्को न रखी हो सकदा दुनिया दी कोई दौलत न दे सको जनाब सादिया फरमांदियां ने मैं कदी आमिना वल देखनी कदी आमिना दे चंद वल देखनी मैं आखनी बीबी आमिना तू शब्द कुछ न दियो मैनू अपना लाल फकत दे दियो हलीमा पाक लेके सोने मुस्तफा करीम जिसने सवारी ते बैठियां हजरात हलीमा दा बुखार भी ठीक है डाची दी रफ्तार भी ठीक सुभान अल्लाह ओ दाइयां जड़ियां पहले दी टुर गईयां सब लेके हलीमा पाक चलियां ने मैं मारूफ रिवायत छोड़ रहा हूं जिसने कोलों दी गुजरियां वा इस दाई हलीमा दा जिक्र भी होना है उस डाची नूं सलामी मिलनियां ने ओ दाइयां ते माइयां और रावां ते थावां ओ शहवां जिन्हां दा ताल्लुक ज़ात पैगंबर पाक नाल हो गया है अल्लाह ने मुकर्रम ते मुशर्रफ ते मोतबर फरमा दिता है जनाब साजिब ने आंदियां ने नी हलीमा तेरे कोल ते इन्ना सरमाया ही नहीं है तू सवारी बदल ले हलीमा आखदियां ने पुछण वाली हो सवारी कोई होई है मैं सवार बदल के आई बच्चा नहीं छोड़िया मक्के एडी अजमत वाला तेनू मिल जाए हाँ एक हलीमा दा यतीम आमिना दा यतीम बच्चा छोड़ के आई खबरदार दाइयां नहीं छोड़िया मेरे नबी ने किसी नू कबूलिया ही नहीं हलीमा फरमाउंदियां ने हाँ जिन्नों तुसन सी चाया ओनू चाई बैनिया जिन्नों तुसन सी चाया ओनू चाई बैनिया चन्ने आमिना दा गोदी विच पाई बैनिया सोने सोतरे बच्चे अमीरा दे बाल सने की होइयो जिन्हां दे नैन नक्श बड़े सोने ने हलीमा फरमाउंदियां ने पुछण वालियो बड़े बच्चे सोने होणगे पर सुन लो जिन्हां नू चुकिया तुसां ओ खाकियां दे बाल ने आपी नूरीए दे नाल ने आप भी नूरीए दे नाल ने मैं ते सुते नसीबां नू जगाई बैनिया मैं ते सुते नसीबां नू जगाई बैनिया चन्ने आमिना दा गोदी विच पाई बैनिया जनाब हलीमा पाक लैके जो कबीला बनु साद गईयां ने बंदा नसीब जगह दे खलो के वाकया पड़े आए 2018 का अल्हम्दुलिल्लाह कबीला बनु साद वो दरख्त आज भी मौजूद है जिथे सरकार करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सदियां बाद वो ज़ाहिर खंडरात दा मंजर पेश कर रहा है लेकिन अल्लाह दी रहमतां बरकतां दी बरखा उथे उंदे ही मौजूद है जनाब शीमा नबी पाक दी होण वाली गिज़ाई मैन हलीमा दी बेटी आखदियां ने अम्मा सादिया
جدوں گئی سے تینوں بخار تیری ناچی چلن تو لاچار واپس آئی ہے تیرا بخار بھی ٹھیک ہے سواری دی رفتار بھی ٹھیک ہے بابے دیا لباں تو ہاتھ سے بھی نہیں رکھ دے نی اماں کتھوں دوا لے کے آئی ہے حلیمہ فرمودیاں نی بیٹی دوا نہیں لے کے آئی مکیوں حبیب خدا لے کے کہ شیما بعض مسلمانوں کو جنہوں کا تعلق ذات پیغمبر نہ رہا اللہ کو ایمان نہ مشرف ہوا سبحان کوئی ایسی دائی پاک دینا سرکار کی خدمت کی ہوئے دودھ مبارک پلایا وہ سب نے اللہ نے ایمان نصیب فرمایا حضور کی سواریاں تے وہ گدا یعقوب جو سرکار سواری فرماندے رہے وہ بھی جنت جائے گا سبحان اللہ بیٹھے مسلم دی حدیث سرکار کا گدا یعقوب سرکار کی جنگ تو واپسی آج راج کھڑا تو قدمن سے رکھ رہا حضور فرما کی گل ہے عرض کیتا حضور میرے اوپر 5.5 70 نبیاں سواری کی نظر چ میں آخری نبیاں چ تسی آخری حضور نے تو سواری کرو سرکار نے انہوں مشرف فرمایا تو فرمایا تو بعد گدا نہیں آکھنا یہ نام یعفور رکھ دیتا گیا اگلی گل تو سنو حضور کے علم اتنا آ گیا کہ سرکار نے 4 صحابی نے چاروں نام عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس تے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر تے ایک اور صحابی سرکار بن عبداللہ چاروں طرح عبداللہ سی تے چاروں دے گھر بھی کٹھے سن تے حضور نے فرمایا کہ فلاں عبداللہ نے بلا کے آتے ان اودے دروازے جا کے سر مارنا جڑی سواری تے سرکار جلوہ فرما ہو جان اودے علم وچ اتنا اضافہ ہو جاندا ہے سرکار دے اپنے علم پاک دا کی مقام ہوے گا جناب حلیمہ سعدیہ شیما اے سرکار دی رضائی بہن یہ مسلمان ہو گئی ہیں میں اگر ہسٹری بیان کرنا بات لمبی ہو جائے گی سرکار چپ لیندی تے نالے حضور نوں لوری دیندی نال راضی ہوندیاں نے نالے کہندیاں نے مسکیناں دے گھر آیا مسکیناں دے گھر آیا عربی سلطان سونا مسکیناں دے گھر آیا عربی سلطان سونا کچیاں کلیاں نو آیا عرش بنان سونا عرش بنان سونا حضرات حلیمہ سعدیہ دیو ڈاچیاں دے بکریاں جنہ دے پھڑا چو کھیر مکے آئے حضور تشریف لے آئے نے دودھ اتنا بد گیا حلیمہ پاک نے برتن موقع نے سونے نبی پاک دا لنگر ہی ہو گیا سرکار دے چاچا جناب عباس مطلب راوی اور بہکی دلال نبو حافظ ابو نعیم والی رحمت اللہ وہ فرماندے نے ایک دن سرکار دے چاچا پاک نے پوچھیا سرکار عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو تسا پنگوڑے تے مبارک عمر سو تے 14ویں رات تک یعنی 12 آپ دا میلاد شریف ہوئے 14ویں رات تک چاہنے علیمہ پاک پنگوڑا چونکہ دائی سے پنگوڑا بنایا اس جھولے لیٹے سو تے انگلی مبارک اٹھی تے سرکار جدھر انگشت پاک جاندی فلکان دا چاند بھی اتر جاندہ ہے حضرت عباس عرض کا پر یا رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے وہ فلکان دا چاند کیوں ہندہ سی فرمایا چاچا جدھر پنگوڑے سا میں رون لگتا سا تے فلکان دا چاند میرے نال گلا کردا سی میں چاند نال گلا کردا سا سبحان اللہ اچھا تہاڈا خیال ہے حضور میں ساڈے بچے بھوک تو روندے سرکار بھوک تو روندے ہونگے نہیں سنا ساڈے بچے بھوک تو روندے نے نبی پاک امت دے دکھ تو روندے رہے ربی حملی امتی اور ارباب فکر دانے تشریف فرمانے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہو سائنسدان آتے نے چاند دا تے زمین دا لکھاں میل دا فاصلہ ہے جیڑا نبی پنگوڑے دی مبارک چھوٹی عمر شریف اندر لکھاں میلاں تو چند دی گلاں سن سکتا ہے او سونا نبی دنیا دے کونے کونے چو غلاماں دا درود و سلام بھی سن سکتا ہے جناب عبدالمطلب سرکار نے سواری تیار کی تھی ٹر پہ آمنہ پاک عرض کر دی بابا جی کتے چلے فرما بیٹا قریب ایک وادی مر زہران بس میں آخری روایت بیان تھکتے نہیں ہے نبی کا ذکر ہم سب کو باہر رکھتا ہے یہ ہمارے آنکھوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار موت سے ٹکرا جائے پھر بھی زندہ ہے کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال ہے اور 15,000 شل مارے جان جناب تے سخت سردی ہوئے تے بارش بھی ہوتی ہوئے تے پھر حضور دے غلام دا عشق جیت جائے تو کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے
سے ٹکرا جائیں پھر بھی زندہ ہے. کوئی تو ہے نا جو ہمارا خیال رکھتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان نے فرمایا مرو زہران وال جا رہے ہیں. وہ تھے سارے مکے کے لوگ جاندے سن. مرو زہران بڑے پڑھے لکھے جہاں دیدہ ایجوکیٹڈ قسم کے بندے رہتے ہیں. اتنے مکے دی عدالت لگتی ہے. اتنے کوئی راہب یہودی عقیدہ رکھن والا 350 سال عمر لکھی کتاباں والے بوڑھا ہو گیا سارے بال سال جکورا مکے پاک آندا ہے. مکے دے قریب یعنی کعبہ شریف دے گرد اکٹھیاں کر کے اعلان کردا کہندا ہے مکے والے یوشک و یولد فیکم یا اہل مکہ دا او مکے والے ہو میری کتاباں تے میری عبارتاں جڑیاں مینوں خالصہ عبارتاں یاد نے او دسدیاں نے اللہ دا خرجوا پیغمبر تواڈے وچ پیدا ہوئے گا. مکی ہوئے گا, حجازی ہوئے گا, ہاشمی ہوئے گا, قریشی ہوئے گا, تواڈے وچ پیدا ہوئے گا. او اعلان کر کے ٹر جاندا ہے. پھر سارا سال مکہ او دے مگر ٹریا رہندا ہے. قریش دے قبیلے اندر کوئی بچہ جوندا ہے چپ کے لے جاندے نے جا کے کہندے نے ایس جی ذرا دیکھو تے صحیح رنگ سونا ہے نین نقش چنگے نے یہ مکی بھی ہے حجازی بھی ہے قریشی بھی ہے. ایس جی کتاباں کھول دے نے بھر کے چیک کر کے جمع تفریق ضربہ تقسیمہ دے گے آدھے نے قریشیوں ہاشمیوں مکیوں انہوں لے جاؤ اجے محمد دے اور دا ویلا نہیں ہویا. بچہ پیدا تو پھر ٹر جاندے نے کہندے نے ایک قریش دے گھر پیدا ہویا تے تو آخر وہی ہے جتنیاں نعتاں سارے نبی پڑھتے آئے انہیں بے وہ کہنا نہیں یہ وہ نہیں لے جو یار اجے وہ نہیں آیا. ایک بار عبد المطلب سرکار دے ہونے پتر ہے خاندان قریش بچہ پیدا ہوا. عبد المطلب سرکار نے ناڑ لیا بوڑھے بابے نے اٹھایا کسی کا دروازہ کھولیا کمدے ہاتھوں کے نال انہیں کیا تصدیق کر کے اے وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کہا یار گل سنو روٹی پانی کھانا تے کھاؤ پانی پینا تے پی لو تے تسی مان لو یہ وہ نہیں جو نہیں آیا تشریف لے جاؤ. انہیں بہت پھاڑ کر عبد المطلب بھی نال نے اثر ہوا صاحب مکہ عمر آئے قریش پاک بار سیانے بندے اے پریا پچھاڑ دے بندے نے کہ تو من دے نہیں پیا تصدیق کر یہ آئی محمد ہے ادھا رنگ نے سونا سینہ چوڑا متھا چوڑا اکھا موٹیاں نہور پکڑیاں غلامیاں کہ کھیل دا کتنا سونا لگتا ہے. آسبی ہونے کا تو اڑیا گلنا ساری ٹھیک رہے مکے والے ہو اگر نہیں ہے نا مندے سچی گل دساں وہ تواڈے وڈے وڈے بت لات منات ہوبل نائلہ بت نسل زبور لوگ اے مودڑے مونڈے کے پیڑے انہاں کیا نہیں نکے جاؤ لے جاؤ اجی وہ نہیں آیا جدو محمد نہیں ہو رہا ہے نا کتا ڈگ پیڑے کعبہ چھک جانے اگر کعبہ نہیں چھکیا بت نہیں نکے اجے محمد نہیں آیا. اچھا عبد المطلب چلے کہ یہ مکے کے لوگ ترلے کرتے ہو دیکھ تو تصدیق کرنا میں نہیں جا کے پوچھا تھانڈے گا ایک لال آیا ہے تصدیق کر وہ دی ہون دے بت ڈگ پئے نے اللہ دا کعبہ چھک گیا ہے. کسرا دے بائی کنگرے نے انہاں اندر دراڑاں آ گئیاں نے دریائے ساوی زہریلے پانی والا ہے چشمہ پھڑدا جڑا جانور پرندہ پانی پیندا مر جاندا ہے. نبی پاک دے جلوہ فرماون جو خشک ہو گیا ہے اور ایران دا آتش قضا 1000 سال تو جل رہا ہے حضور جلوہ فرماؤ بجھ گیا ہے. جناب عبد المطلب فرماؤندے نے سواری تے چڑھ کے مرو زہران داخل ہوئے گلیاں بازار نکڑا چوک موڑ موڑ کے او دے کنیشے کول پہنچیاں ویکھنا کیوں پہلے ان جگانا پیندا ہے اٹھانا پیندا ہے گل سمجھانی پیندی ہے. اج فرماندے نے میں او دے کنیشے کول پہنچیاں اپنے کنیشے دی چھت تے چڑھ کے میرا انتظار کر رہا ہے. او تسی اونچی سبحان اللہ دیا سبحان اللہ میں بالکل میں درائی ونڈو نہیں آیا جنہیں جھوٹ بول کے ٹر جانا ہے حوالہ واٹس ایپ پہنچ سکتا ہے بالکل ایک ذمہ دار مسند نوکر جناب دے سامنے بول رہے ہیں اپنے نبی نشان بیان کر کے کہہ رہے ہو جناب بھی عبد المطلب نوے کے آندہ ہے عبد المطلب جی تسی آ گئے ہو فرمایا میں آ گیا وہاں کہنے لگا
گئے پھر وہ بھی ہونے والا آ گیا ہے رات آیان فرمایا تیرے کو کی ثبوت ہے کہنے لگا منگل بدھ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار سوار ہاذا یوم الاثنین اج سوار والا دن میں انہیں سوار والے دن آنا سی فرمایا گل سن اگے بھی سوار آندے رہے نے بچے بھی جمدے رہے نے کوئی اور موٹی دلیل بیان کر یہ نہیں کہ بس تصدیق ہوگی میں جا رہے ہوں نہ بڑے زیرت فہم و ادراک والے نبی پاک سرکار دے داتا جان بڑے سیانے بندے سن آپ نے فرمایا اور دلیل بیان کر انہوں نے کیا عبد مطلب جی میری کتاباں دس دیوں میں حضرات کتاب نو کھول دائے انہیں برکے اٹھدا ہے کدی کتاب وال ویکھدا ہے کدی جناب وال ویکھدا ہے کہن لگا میری آواز نہ دسدیاں نے تو ہی دادا تیرے اندر نشانیاں پائیاں جا رہی ہیں فرمایا اور دلیل بیان کر کہن لگا میری کتاباں دسدیاں نے جدوں محمد نے آنا ہے ادوں پیر دا دن آنا ہے بتاں ڈگ پینا ہے کعبے جھک جانا ہے اودے آن تے کتب والے تے نوری تارا چڑھ جانا ہے چڑھ گیا ہے مکے چار چفیرے پکار پہ گئی وادی کل جہان دا چہرہ واللیل زلفاں مازاگ دا کاجل پایا ہے جتوں ترنا کر دی زمین سجدے شجر و حجر میں شیش نوایا ہے رل مل سارے آنکھ دے بابا رب نے یار سجایا پوری گفتگو کا روپے نباو چمڑا ہے کہنے لگا عبد مطلب جی اے تھپے چٹے نہیں آ گئے محمد دا انتظار کرنے آئے کتاباں پڑھی ہیں جس دن تو پڑھیا سی نا کہ جس صبح نو محمد پاک نے دنیا چاہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فدا روحی و امی وابی یا رسول اللہ جس صبح نو محمد پاک نے ہونا ہے کتب بندے کے نوری تارا چڑھ جائے گا جوں دی عبارت پڑھی ہے صدیاں گزر گئی ہیں سوار دی رات میں کدی سو کے نہیں دیکھے اپنے چھت پہ چڑھ جانا نالے نوری تارے دا انتظار کرنا نالے ہاتھ بن کے کہنا اینا نینا نو اڈی کے رہندی تیری تو کیڑے ویلے اونے سونے اینا روا بچی جند مک چلی میری تو کیڑے ویلے اونے سونے یا اللہ مرن تو پہلے وقت بھی کھا رہی کہ میں محمد دا میلاد دیکھ سکا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دی آمد دیکھ سکا اس کا نام کی رکھیا ہے فرمایا میں نام نہیں رکھیا میری بیٹی آمنہ یعنی میری بہو آمنہ فرماندیا نے انا بین الیقظۃ والنائمہ میں سوتی جاگتی سے مجھے آواز آئی آمنہ یہ نام تو نہیں رکھنا یہ نام ہے رب نے محمد رکھا آیا ہے سبحان اللہ یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے جس کی ہر گھڑی تعریف کی جائے ہر لمحہ تعریف کی جائے فرمایا محمد کا معنی صفتوں والا تعریفوں والا جس کی بار بار تعریف کی جائے صاحبان گرامی قدر خشک و تر بحر و بر اشجار عالم کا پتا پتا ابہار عالم کا قطرہ قطرہ جمادات نباتات حیوانات سات زمین سات اسمان تمام تر ملائکہ مقربین قروبین اللہ دی تمام تر مخلوقات جس کا ذکر کرے وہ ذات خدا ہے خدا جس کی تعریف کرے وہ ذات مصطفیٰ ہے سبحان اللہ میرا نام دے رب نے محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک اللہ کو موقع جانا رہی ہے ایک کسی کو تمام ہو جانا رہی ہے بس بات اتنی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو ملے گے مگر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ سبحان اللہ امت جڑی ہے نبی پاک نے بڑا پیار کر دیا خدا کی قسم امت ٹوٹ کے حضور نہ پیار کر دیا اور جدوں 1953 دی تاریخ ختم چلی تھی
ਤੇ 1953 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਤੱਕ 20,000 ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤਾਫਜ਼ ਖਤਮ ہوا جی اور کرفیو نافذ ہو گیا، کوئی بندہ جناب تاجدار ختم کو نعرہ نہیں مار سکتا۔ اس وقت ایک ماں جی کو 9 پتر سن، 9 پتر لے کے مسجد چلی گئی، لاؤڈ سپیکر آن کیتا، فرمایا پڑھ پترا آزان تو کدی اللہ کا نام ہی نہیں آیا، کدی اللہ کا ذکر بھی بند ہویا۔ ایک پتر نے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر، کرفیو نافذ ہے، گولی چلی، فائر لگا وہ دی کنڈ چ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے بھائی نے چونکہ پڑھا کیتا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اذان شروع کر دی تھی، وہ بھی جناب وہ دے فائر لگا، وہ بھی جنت راسیدہ کر رہا۔ تیسرے جناب اذان شروع کر دی تھی، وہ دے فائر لگا، وہ بھی جنت راسیدہ کر رہا۔ چوتھے دے فائر لگا، وہ بھی اپنے جنت سیدھی کر گیا۔ پنجویں دی قربانی قبول ہو گئی، چھٹا بھی شہید ہو گیا، ستواں بھی قربان ہو گیا، اٹھویں دی ناموس انسان تو قربانی قبول ہو گئی، نامہ بھی نبی پاک دی ناموس تو ماریا گیا۔ اس خاتون نے خود اعلان کیتا، انہوں نے کیا خناسو ساتھی اللہ کا نام بند کرنا چاہتے ہو، محمد عزت کرنے قبضہ نہیں کرنے آئے ہو، تو اڈا کی خیال ہے ماما مار گئی آنے جنہ دیا پترہ نے نبی کے نموز دیا پیداری کرنی ہے۔ کہنے لگی ہے کہ ایک ماں بھی گود قربان ہوئی ہے، میرے ورگی لکھا ماما موجود نے جنہی محمد یا ظلفہ دو اپنی گودہ قربان کرنا ہے۔ لوگ سکتی کرتے ہیں منڈے پینٹا شرٹ پہنتے یار انہوں نے تنگ نہ کیتا کرو۔ جدو نبی پاک دی ناموس تے پہرے تک دیکھتی باری کر لگے ساڑھے 2 قدم اگے کھڑے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال فیض آباد دھرنے چ بندہ رشید موجود سی، سخت سردی تے بارش، اور اسی نہ چوکیاں دے چکر لگا کے اپنے سنگی کھڑے سن، تو پولیس والے برساتیاں پائیاں سن، وہ بھی ساڈے بھائی نے، لیکن وہ مجبور نے، وہ نوکری کرتے ہیں، اسی مجبور ہاں اسی نوکری کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی سرکار دے نوکر نے، اسی بھی سرکار دے نوکر۔ بہرحال اللہ انہوں نے جزائے خیر دے۔ وہ ایک کہنے لگا مولویوں ہوں تو بارش آ گئی نسو گئے ہوتے، لیکن اتنی سردی، مطلب ہوا ماشی بھیج گیا، کپڑے ویسٹ کوٹ مطلب جیکٹ وغیرہ چادر ہر چیز بھیج گئی ہو، آواز مطلب پنجابی چھو لگ دی پی، اتنی سردی، اور کہنے لگے مولوی ہوں تو نسو گئے۔ میں ممبر تے بیٹھ کے سچی بات کر رہا، ساڈے منڈے قمیضاں لات تھی، کی خیال ہے ہری نخل تمنا بھی جری تو نہیں، سینے میں عشق کی آگ ہے بھی بجھی تو نہیں، ظلم کے سامنے گردن وفا شاہروں کی ہمیشہ کٹی تو ہے جھکی تو نہیں۔ اس یہ نہیں آندے بھی مطلب وہ کافر نے، اس یہ آنے کہ امت نبی پاک سرکار دی ناموس تے جانا قربان کرنے واسطے تیار، اور یہ بھی تو پاکستان دے غیرت مند سنی چی جذبہ نظر آئے گا۔ الحمدللہ اللہ ان ماں سلامت رکھے جڑیاں اپنے بچوں کو غیرت دا درس دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سینے کو سلامت رکھے کہ سرکار دی ناموس تو ہر وقت قربان ہونے واسطے تیار نے۔ اللہ انہوں نوجوانوں دی جوانی میں رخ گنبد خضرا والے فرمائے، کہ سرکار پاک علیہ السلام دی سیرت پاک میں ذات پاک میں ٹوٹ کی محبت کر دینے۔ ایک جملہ میں ضرور عرض کراں گا، جتنے ذوق تے شوق نہ سرکار کا میراث سن دیو، محفل سن دیو نا، اس کے ذوق شوق نہ حضور دی سیرت بھی عمل کرنے کی کوشش کیتا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں نبی پاک دی سب تو بڑی سنت ہے، اللہ کا فرض ہے۔ یہ بھی ایک خوبصورت مسجد ہے، اس سرگرم آبادی بھی جی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد داڑھی سی جو قتل کرا کے ناڑی چھپنے ہیں نا، تھوڑے سے خیال کر لیا کرو کہ حضور دی سنت ہے، سرکار کی طرح ناراض تو نہیں ہوں گے کہ میری سنت کو قتل کرا کے داڑھی چھپیا جا رہے ہیں۔ منانے ہیں تو سانو دنیا دار چنگا آخر نے رکھ لواں گے تو سرکار نو پسند آ جاواں گے۔ ایسے میں اکثر آختا ہوں کہ مر کے قبر جانا ہے، فرشتے چھاتی پہ چڑھ کے حساب نہیں لین گے، اگر داڑھی ہوئی نا تو پیچھے ہٹ کے حساب لین گے۔ ہو سکتا ہے اللہ فرمائے فرشتے ہو یہ گناہ ورنہ ویکھو سنت مصطفیٰ وال دیکھو۔ یار دی نشانی لے کے آیا ہے نا، اس دن آخر سے مغروری نکل جانے کی بندیا تیری، جد کیا محمد سرور عالم یہ نہیں امت میری۔ اس واسطے حضور کی سیرت بھی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سارے واسطے آسانی پیدا فرمائے، حرام آسان فرمائے، عمدہ زمین محفل سامعین محفل اللہ پاک سب خیر برکت نصیب فرمائے۔ ہمارا